پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سبھی دوستوں کو ماہ رمضان مبارک کی عید پر عیدی کن لوگوں کو ملتی ہے یہ بتائیں گے۔ اللہ رب العزت عید کے دن اپنے بندوں کو کیا کیا انعام و اکرام عطا فرماتا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ اور اب سے پہلے جو لوگ اللہ والے تھے، یعنی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین کریمین، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور پیارے نبی علیہ السلام کی عید کیسی ہوتی تھی، اور عید کے دن کیا کیا کام کرنے چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، اور بھی بہت ساری جانکاری اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک یعنی پورا دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ سبھی دوستوں کو عید الفطر کے حوالے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو چلیے دوستو، جلدی سے شروع کرتے ہیں آج کا یہ شاندار ویڈیو۔ پیارے دوستو، شب عید الفطر یعنی عید الفطر کی رات ہو سکے تو عبادت میں گزاریں، ورنہ کم سے کم عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا ضرور کریں، تو حدیث پاک کے مطابق پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ شب عید الفطر کی مقدس رات گلیوں اور بازاروں میں خریداری میں برباد نہ کریں، ایسا کرنے سے بچیں۔ اسی طرح عید الفطر کے مقدس دن کو بھی سیر اور تفریح میں، سنیما گھر اور ڈرامہ گاہوں میں گزار کر عید الفطر کے دن کو وعید نہ بنائیں، کیونکہ یہ عقل مند اور بامروت مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ پیارے دوستو، پیارے نبی علیہ السلام نے رمضان شریف کے مبارک مہینے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ مہینہ رحمت اور مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس رحمت اور مغفرت اور جہنم سے آزادی کے انعام و اکرام کی خوشی میں ہمیں عید کی خوشی منانے کا موقع دیا گیا ہے، اور عید الفطر کے دن خوشی کا اظہار کرنا سنت بھی ہے، لہٰذا ادائے سنت کی نیت سے ہمیں بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم پر خوشی ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کے بارے میں تو ہمیں خود اللہ رب العزت کا سچا قرآن مجید بھی پیغام دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ترجمہ، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ پیارے دوستو، اب میں آپ سبھی دوستوں کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ رمضان مبارک کی آخری تاریخ تھی، اور حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا بچپن کا زمانہ تھا۔ حضرت سیدنا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر کے کام سے فارغ ہو کر نماز کے لیے مصلی بچھاتی ہیں کہ اتنی دیر میں دونوں شہزادے حسنین کریمین باہر سے کھیلتے ہوئے تشریف لے آتے ہیں، اور اپنی امی جان سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں عرض کرنے لگتے ہیں، اے امی جان، کل صبح عید کا دن ہے، شہر کے تمام لوگوں کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے۔ اے امی جان، کیا مالک دو جہاں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسنین کریمین کو نئے لباس نہ ملیں گے؟ اے امی جان، کیا نبی علیہ السلام کے نواسے عید الفطر کے دن نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ بچوں کے اس سوال پر ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، شہزادوں کو تسلی دی اور سینے سے لگا کر فرمایا، اے میرے پیارے بچوں، تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تم دونوں کے لیے کل صبح درزی نئے نئے کپڑے لے کر آ جائے گا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد دختر رسول حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نماز سے فارغ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرنے لگتی ہیں، اے میرے مالک، اے دو جہاں کے خالق، اے میرے پروردگار عالم، تو جانتا ہے تیرے نبی علیہ السلام کے نواسوں نے مجھ سے نئے کپڑے مانگے ہیں۔ اے میرے اللہ، میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے، اے میرے پروردگار عالم، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ پیارے دوستو، تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ابھی سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مصلی سے اٹھ بھی نہیں پائی تھیں کہ دروازے پر کسی نے آواز دی، اور جب پوچھا کون،
آنے والے نے عرض کیا میں اہل بیت کا غلام ان کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے نئے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وہ کپڑے لے لیے اور حسنین کریمین کو سینے سے چپٹا لیا۔ پھر آپ ان کو وہ کپڑے پہنا کر دیکھنا چاہتی تھیں کہ اتنے میں پیارے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور ارشاد فرمانے لگے، اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تم جانتی ہو میرے بچوں کے لیے، حسنین کریمین کے لیے کپڑے کون لے کر آیا تھا؟ تو سیدہ بی بی فاطمہ زہرا نے عرض کیا، اے بابا جان، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کون کپڑے لایا تھا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، وہ کپڑے لانے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو خدا کی طرف سے جنت سے حسنین کریمین کے لیے کپڑے لے کر آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اس کے بعد دونوں شہزادے کپڑے پہن کر عرض کرتے ہیں، اے نانا جان، ہمیں عیدگاہ جانا ہے، ہمیں عیدگاہ لے چلیے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے نواسوں کو ساتھ لیا اور عیدگاہ کی طرف چلنے لگے۔ تو حسنین کریمین عرض کرتے ہیں، اے نانا جان، سب لوگ سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ بچوں کی یہ بات سن کر نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور عیدگاہ کی طرف چلنے لگے۔ اس کے بعد دونوں شہزادے عرض کرتے ہیں، اے نانا جان، سب لوگ اپنی سواریوں کی لگام ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے نواسو، تم اپنے نانا جان کی زلفیں پکڑ لو۔ کچھ ہی دیر کے بعد پھر شہزادے عرض کرتے ہیں، اے نانا جان، سب کی سواریاں تو تیز چل رہی ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے قدموں کو تیزی سے اٹھانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دور چلے تھے کہ شہزادوں کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، نانا جان، سب کی سواریاں تو بولتی ہوئی جا رہی ہیں۔ جب یہ سنا تو پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بچوں، کیا ہم بھی بولیں؟ حسنین کریمین یعنی دونوں شہزادوں کا، ہاں نانا جان، آپ بھی کچھ بولتے ہوئے چلیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کے لب مبارک کھلے اور آپ نے اپنی زبان نبوت سے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، عف عف۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور پھر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ تیسری مرتبہ عف مت کہنا، کیونکہ آپ کے 2 مرتبہ عف کہنے پر اللہ رب العزت نے 2/3 آپ کی امت کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے، یعنی آپ کی 2/3 امت بخشی جا چکی ہے۔ لہذا اب آپ نے اگر تیسری مرتبہ عف کہہ دیا تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ہیں اللہ والے۔ پیارے دوستو، جب عید الفطر کی مبارک رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام و اکرام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو بھی مجھ سے سوال کرو گے وہ سوال میں پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر رحمت فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ مجھے میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اب تم اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا ہے اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث پاک میں پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی 5 راتیں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ماہ ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں یہ 3 راتیں، اور چوتھی عید الفطر کی رات
اور 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں یعنی شب برات۔ پیارے دوستو، جب عید آتی ہے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اور اس شیطان کو روتا دیکھ کر تمام شیاطین اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے آقا، آپ کیوں غصے میں ہیں اور آپ کیوں اداس ہیں؟ تو شیطان کہتا ہے ہائے افسوس، اللہ رب العزت نے آج عید الفطر کے دن نبی علیہ السلام کی امت کو بخش دیا ہے، لہٰذا اب تم خدا کے ان بندوں کو، نبی علیہ السلام کے ان امتیوں کو لذتوں میں اور خواہشات نفسانی میں گرفتار یعنی مشغول کر دو۔ پیارے دوستو، پیارے نبی علیہ السلام کے امتیوں، بات کڑوی ہے مگر سچائی تو یہ ہے کہ یہ عید اصل میں ان مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے ماہ رمضان مبارک کو روزہ، نماز اور دیگر عبادت میں گزارا ہے، تو صحیح معنوں میں یہ عید ان کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے یہ عید۔ ہمیں تو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم ماہ رمضان مبارک کا حق بھی ادا نہ کر سکے۔ پیارے دوستو، تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے عید الفطر کے دن روتا ہوا دیکھا تو سب حیران ہو گئے اور تعجب سے پوچھا کہ اے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو عید کا دن ہے، یعنی خوشی کا دن ہے، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ان کے اس سوال پر آپ نے اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج جس کے روزہ، نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس شخص کے لیے یہ عید کا دن ہے، لیکن جس کے نماز، روزہ اس کے منہ پر مار دیے جائیں تو پھر اس کے لیے تو یہ عید نہیں بلکہ وعید کا دن ہے۔ لہٰذا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میرے نماز اور روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، ذرا غور تو کریں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے آپ میں ایک مقام رکھتے ہیں، لیکن عید الفطر کے دن ان کا حال کیا ہے، اور ایک ہم ہیں، ہم کیا کرتے ہیں عید کے دن؟ خدا محفوظ رکھے ہم سب کو گناہوں سے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ عید کے دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو پرانا لباس، پرانے کپڑے پہنے دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے عرض کیا، پیارے ابا جان، آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹے، مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پھٹے پرانے لباس میں، پرانے کپڑوں میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بیٹے نے جواباً عرض کیا، اے میرے ابا جان، دل تو اس کا ٹوٹے جو رضائے الہی کو نہ پا سکا ہو، یا جس نے ماں یا باپ کی نافرمانی کی ہو، لیکن ابا جان، مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ رب العزت بھی مجھ سے راضی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور اس کے لیے بہت ساری دعا فرمائی۔ پیارے دوستو، اب سے پہلے بزرگوں کی عید کیسی ہوتی تھی؟ آؤ ذرا سنتے ہیں۔ تاریخ میں ایک اور واقعہ ملتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عید کے دن آپ کی بیٹیاں حاضر ہوئیں اور بولی، بابا جان، کل عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، اے میری بیٹیوں، یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں انہیں دھو کر آج صاف کر لو اور کل پہن لینا۔ بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا، نہیں ابا جان، آپ ہمیں نئے کپڑے بنوا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے میری بچیوں، عید کا دن اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا اور شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں۔ بچیوں نے کہا، بابا جان، آپ کا فرمانا بے شک صحیح ہے اور درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں اور دوسری لڑکیاں ہمیں تانا دیں گی کہ تم امیر المومنین کی لڑکیاں ہو اور تم نے وہی پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بچوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ بچیوں کی باتیں سن کر امیر المومنین کا دل بھر آیا۔ آپ نے کسی شخص کو بلا کر فرمایا کہ مجھے میری 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی لا دو۔ تو اس نے عرض کیا، حضور، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ آپ نے فرمایا، بے شک تو نے عمدہ اور صحیح بات کہی ہے۔ پھر وہ شخص چلا گیا تو آپ نے اپنی بچیوں سے فرمایا، بیٹیوں، اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے میں ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ یہ ہیں اللہ والے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ ایسے ہی دلچسپ واقعات اور ایسی ہی سچی اسلامک اسٹوری سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اپنے پیارے پیارے کمنٹس کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔